بسم اللہ الرحمن الرحیم. النبی الخاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مصنف مولانا سید مناظر احسن گیلانی رحمہ اللہ. آواز سید محمد اسماعیل. حصہ دوم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قریش اور قریش کی حالت، اور جس طرح اس نے خاک اور دھول کے بوجھ سے انسانیت کے سر کو ہلکا کیا، کیا دعویٰ پیش کرنے سے پہلے قدرت نے خود اس کو، اس کے مبارک وجود کو، اس کی دلیل نہیں بنایا کہ قوم اور نیشن کے دیوتاؤں کے آگے بھجن گانے والے اس کے قدموں پر اس لیے اپنی اور اپنے بچوں کے خون کی یہ سمجھ کر بھیڑ چڑھانے والے کہ قوم کے وجود میں افراد کی ضمانت مستور ہے، یہ لوگ قومی اور انفرادی بقا ہی نہیں بلکہ سرے سے بقا ہی کے راز سے جاہل ہیں۔ دیکھو، جس طرح وہ ایسے ملک میں پیدا ہوا تھا جس میں کچھ نہیں تھا، اسی طرح یہ قدرت ہی کی طرف کی بات تھی کہ جس قوم میں وہ پیدا ہوا اس کے پاس بھی کچھ نہیں تھا۔ وہ، اس کا دماغ، اس کا دل، اس کی طبیعت اپنی قوم سے کیا لیتی، جبکہ خود انہی کے پاس کچھ نہ تھا، اور اگر کچھ تھا بھی تو جو باہر کا حال تھا وہی ان کے اندر کی بھی کیفیت تھی، بلکہ شاید ان کے دل ان کے پہاڑوں سے زیادہ سخت، ان کے دماغ ان کے میدانوں سے زیادہ چٹیل تھے، ان میں، ان کی صحبتوں میں رہنے والوں کے اندر سنوار سے زیادہ بگاڑ پیدا ہوتا تھا، ابھرنے سے زیادہ ان میں پلنے والے ٹھٹھرتے تھے۔ ہم وہ آدمی ہی تھے، اور مکہ بادیہ نہیں ایک شہر تھا، مانا کہ اس میں مدرسہ نہ تھا، کالج نہ تھا، یونیورسٹی نہ تھی، سوسائٹی نہ تھی، کلب نہ تھا، لان نہ تھا، صنعتی کارخانے نہ تھے، علمی معہد، کوئی باضابطہ سیاسی ادارہ نہ تھا، لیکن پھر بھی وہ شہر تھا۔ اس میں شہریت کے کچھ لوازم تھے۔ ایک معبد تھا جس کی زیارت کے لیے اطراف و اکناف کے مسافر وہاں آتے تھے۔ شمالی اور جنوبی کاروانی راستوں کی شاہراہ پر وہ واقع تھا۔ ایام طفولیت اور شغل گلہ بانی۔ شک کی اس ٹٹی کو بھی توڑنے کے لیے غالباً یہ غیبی سامان تھا کہ جب تک ان سے جدا آپ کچھ لے سکتے تھے، اس عمر تک خانگی حالات کی مجبوریوں نے شہر اور شہریت سے جدا کر کے آپ کو جنگل پہنچا دیا۔ بجائے آدمیوں کے چراگاہ کے چرندے آپ کے ساتھی ٹھہرائے گئے۔ مشغلہ تجارت میں مشغول ہونے سے پہلے تقریباً 22-23 سال کی عمر تک آپ کے اوقات کا یہی نظام تھا کہ صبح ہوئی گھر گھر سے بکریوں کے مندوں، اونٹوں کے گلوں کو ساتھ لیے بہت دور صحرا میں چلے جاتے، شام ہوئی سب کے گھروں کے مویشی پہنچا دیے گئے، گھر پہنچے، جو کچھ دیا گیا کھا لیا، اور تھکے ہوئے گلہ بانوں کی طرح بنی نوع انسان کا یہ سب سے بڑا گلہ بان سو جاتا تھا۔ شہر میں کیا ہوتا ہے، کون جاتا ہے، شاید ہی اس کی خبر کبھی ملتی ہو۔ اسی سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ گلہ بانی کی اس پوری زندگی میں صرف ایک دفعہ، جیسا کہ عمر کا تقاضا ہے، کسی بارات کے تماشا دیکھنے کا خیال پیدا ہوا۔ شاید اس شوق میں چراگاہ سے سویرے واپس آ گئے، شام ہوئی، ضروریات سے فارغ ہو کر صاحب تقریب کے مکان پر پہنچے۔ بارات کی دھوم دھام ابھی شروع بھی نہیں ہوئی کہ چراگاہ تک تگودو کی ماند نے تھپکیاں دے کر سلا دیا۔ آنکھ کھلی تو تماشے ختم ہو چکے تھے، اور مشرق کا رقاص افق عالم پر ناچتا ہوا اپنا تماشا پیش کر رہا تھا۔ دھوپ نکل چکی تھی۔ یہ حال تو اس وقت کا ہے جب اپنی قوم سے آپ کچھ لے سکتے تھے، لیکن جب قدرت نے اس کو جس کے دماغ نے، جس کے قلب نے، جس کی عقل نے، جس کی طبیعت نے محسوس قوتوں میں سے کسی سے قطعاً کچھ نہیں لیا تھا، اسی کو ساری دنیا میں ان سب چیزوں کو بانٹنے پر مامور کیا جو آج تک کسی کو کسی سے نہ ملا تھا اور نہ آئندہ مل سکتا ہے۔ جیسا کہ مسیح علیہ السلام نے کہا تھا، میری اور بہت سی باتیں ہیں کہ میں تمہیں کہوں پر تم برداشت نہیں کر سکتے، لیکن جب وہ فارقلیت یعنی احمد آئے گا تو سچائی کی ساری راہیں بتا دے گا۔ یوحنا باب 16 آیت 13۔ ظاہر ہے کہ فرض کے اس منصب پر قیام کے بعد اس کی قوم کا اس کے ساتھ جو سلوک شروع ہوا، ایسی صورت میں ان سے کیا اس کو مل سکتا تھا جب وہ اس کی ہر چیز بلکہ جان تک چھیننے کے لیے ہر وقت آمادہ رہتے تھے۔ پھر جس کو اپنی قوم سے کچھ نہیں ملا، نہ علم ملا،
نہ عمل ملا کہ اس سے تو وہ خود کورے تھے، لیکن اپنی آزادی کی حفاظت کے لیے ان میں سے جو قومی حمیت اور خاندانی غیرت کا جاہلانہ جوش تھا دیکھو تو وہ اس سے بھی محروم کیا گیا۔ لیکن کیا اس نے علی رؤوس الاشہاد خود اپنی ہستی کی شہادت سے یہ ثابت کر کے نہیں دکھایا کہ نہ اس کو ملتا ہے جسے قوم چاہے، نہ اسی کو ملتا ہے جو قوم سے چاہے، بلکہ جس کا سب کچھ چاہا ہوا ہے، جس کسی کو بھی جو ملتا ہے اسی کے چاہنے سے ملتا ہے؟ کون شک کر سکتا ہے کہ اس دعویٰ کی سب سے بڑی دلیل وہ خود تھا، اس کی زندگی تھی۔ حجر اسود کا جھگڑا مگر بائیں ہمہ قوم سے اس وقت تک جدا رہتا تھا جب تک کہ ان کے احسان کا موقع ہوتا، لیکن اسی کے ساتھ یہ عجیب بات ہے کہ جوں ہی قوم پر احسان کرنے کی کوئی گھڑی آئی، لوگوں نے اس کو اس کی قوم میں ملا ہوا اور کھڑا ہوا پایا۔ حجر اسود کا فتنہ قریب تھا کہ قریش اپنے امن و عافیت کے آبگینہ کو چکنا چور کر دیں، لیکن دیکھو بیابان میں انسانوں سے جدا ہو کر چوپایوں کے ساتھ رہنے والا آتا ہے، اور جو درندوں کی مانند ٹھیک درندوں کے مانند ایک دوسرے کی بوٹیاں نوچنے والے تھے، ان پھٹنے والوں کو کتنی آسانی سے جوڑ دیتا ہے۔ آڑے وقت کے یہی تجربات تھے جس نے باوجود الگ تھلگ رہنے کے اس قوم جیسے سنگین دلوں پر اس کے امین و صادق ہونے کا نقش کندہ کر دیا تھا، تاکہ کہنے والے کی وہ بات پوری ہو جو صدیوں پہلے کہی گئی تھی۔ وہ امین صادق کہلاتا ہے اور اس کا ایک نام لکھا ہوا ہے جسے اس کے ماں سوا کوئی نہیں جانتا۔ مکاشفہ یوحنا باب 19 آیت 11۔ یوں ہی وہ اپنی زندگی کی مختلف منزلوں میں پدری قوت، مادری قوت، خاندانی وطنی قوت، قومی قوت، ہر ایک کو بڑے زور سے توڑتا پھوڑتا جھٹلاتا ہوا مسلسل چلا آیا، مگر اب جو دعویٰ سے پہلے اس کی دلیلوں کی تعمیر میں ردوں پر ردے جماتا چلا آ رہا تھا، لیکن ایک ایسے مقام پر جہاں سب کو حیرت تھی کہ دیکھیں اب کیا ہوتا ہے۔ نکاح تم دیکھ چکے ہو کہ اتنی عمر میں دنیا کے نوجوان کچھ نہ کچھ حاصل کر لیتے ہیں، اس نے کچھ حاصل نہیں کیا تھا، اور جس کو انسان سے زیادہ حیوانوں میں رہنا پڑا، محسوس و مری قوتوں کے اسیروں کی نگاہیں آخر اس میں کیا پا سکتی تھیں جس کی وہ قیمت لگاتے۔ یہ سچ ہے کہ اس کا خاندان عالی اور بلا مبالغہ اتنا عالی تھا، ایسی بزرگی و شرافت بنی آدم کے کسی گھرانے کو میسر نہ آئی۔ اس وقت ہی نہیں بلکہ اس وقت بھی زمین کی آبادی کا تقریباً 2/3 حصہ اسی دو دمان عالی کے نفوس قدسیہ کی خلقہ بگوشی پر ناز کر رہا ہے۔ مسلمانوں کے علاوہ کون نہیں جانتا کہ دنیا کے سارے یہودی و نصرانی اپنی ساری بزرگیوں اور شرافتوں کو اسی کے جد اکبر ابراہیم علیہ السلام پر ختم کرتے ہیں۔ پھر ابراہیم کے بچوں میں بھی جو بچہ کسی معمولی عراقی عورت کے بطن سے نہیں بلکہ شہنشاہ مصر کی صاحبزادی سے پیدا ہوا تھا، اور جو ابراہیم و ہاجرہ دونوں کے دکھ کی آواز کا لاہوتی جواب تھا، جس کا نام بنی اسماعیل یعنی اللہ کا سنا ہوا تھا، وہی جس کو کعبہ کے رب نے قبول کیا، جس کی بنیاد ابراہیم کو دنیا کی امانت کا منصب جلیل عطا ہوا ہے، اور اس آنے والے کا دادا تھا جو دنیا میں بڑی شان سے آ رہا تھا۔ خاندان کی اس عالمگیر برتری کے سوا خود عرب کے جزیرہ نما میں قریش والوں سے نسباً اونچا تھا، اور قریشیوں میں بھی قصاء و ہاشم کے گھرانے کو سب کے سامنے اپنی بے نظیر خدمات کے صلہ میں عزت و کرامت کا جو مقام حاصل ہوا تھا، عرب میں کون تھا جو اس کی برابری کر سکتا تھا؟ کندھا ملانے کی کوششیں ضرور جاری تھیں، لیکن ان کے دوش کی بلندیوں تک اس وقت تک کسی کا دوش پہنچا تھا؟ یہ سب کچھ تھا، لیکن نقد پرستوں کے جس گروہ سے اس وقت سابقہ تھا، ان کی کوتاہ نگاہوں اور تنگ ظرفوں کے آگے ماضی کی اس ادھار عظمت کی کیا قیمت تھی؟ جس بچے کا باپ بھی نہیں ہے، ماں بھی نہیں ہے، دادا بھی نہیں، سرپرستوں میں الجھا اگر کسی ایک آدھ چچا کا نام لیا جاتا، صرف اپنی معاشی بدحالیوں میں الجھا ہوا ہے۔ ڈگریوں کا تو خیر وہ زمانہ نہ تھا، لیکن سرمایہ اور صلاحیتوں کا سوال تو ہر زمانہ میں رہا ہے، اس وقت بھی تھا۔
ظاہر ہے کہ جس نے اپنی پوری زندگی بیابانوں میں بکریوں کی رکھوالی اور اونٹوں کی شبانی میں صرف چند کرارید پر گزاری تھی، اس کی طرف یہ نگاہیں کس طرح اٹھتی جن میں مادیات و محسوسات کے سوا کسی اور چیز کی گنجائش نہ تھی، وہی جو کسی کو نادیدہ حسن زن یا گمان پر دیدہ کے یقین کو کسی طرح قربان کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ انہوں نے اگر اس میں صداقت و امانت کی کرنیں پائی بھی تھیں تو کیا وہ اس میں صداقت اور اس امانت پر دولت و ثروت کی خواہش کو ذبح کرنے کی سکت رکھتے تھے؟ جاہل غریب بت پرستوں سے کیا امید کی جا سکتی ہے جب خدا پرستی صداقت شعاری کے تعلیم یافتہ مدعیوں کو بھی ہم اپنے سامنے اس حال میں پا رہے ہیں جس میں شاید عرب کے یہ اجڑ گنوار بھی غالباً مبتلا نہ تھے، مگر وہی عرب جس کی دلیل ہمیشہ دعویٰ کے آگے آگے چلی آ رہی تھی، یہاں بھی اچانک وہی دلیل ایک عجیب شان میں دفعتاً چہرہ پرواز ہوئی۔ غریب حجاز کا سب سے بڑا امیر شہر مکہ تھا، اور مکہ کے تمام امیروں کے پاس مجموعی طور پر جو کچھ تھا، انفرادی طور پر اسی قدر دولت کی مالکہ اس شہر کی وہ بزرگ بیوی تھیں جن کا اس میں گرامی طاہرہ اور خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تھا۔ گویا اس حساب سے صرف مکہ کی نہیں بلکہ سارے حجاز کی سب سے بڑی دولت مند خاتون آپ تھیں۔ قدرت کی یہ عجیب کار فرمائی تھی کہ چند پیسوں کے لیے جس کو دن بھر ببولوں کے کانٹوں اور ازہر کے گھاسوں کی تلاش میں جنگل جنگل پھرنا پڑتا تھا، اسی کو خدیجہ اور خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جو کچھ تھا سب دلا کر جسے لوگوں نے سب سے نیچا خیال کیا تھا سبوں سے اونچا کر دیا، تاکہ پھر ثابت ہو کہ امیری کے چاہنے والے اور اس کے لیے زمین کے قلابے آسمانوں سے ملانے والے امیر نہیں بنتے، بلکہ امیر وہی ہوتا ہے جس کے ہاتھ لوگوں کی امیری بھی ہے اور غریبی بھی۔ جس دعویٰ کو وہ لے کر ہرا سے بعد کو آیا، دیکھتے جاؤ کہ کن پیکروں میں اس کی دلیلیں کہاں کہاں سے ابل ابل کر جریدہ عالم پر ثبت ہو رہی ہیں۔ ایسا دعویٰ کس نے سنا اور ایسی دلیل کس نے دیکھی؟ دعویٰ سنایا گیا اور دلیل دکھائی گئی۔ عالم استدلال و برہان کی قطعاً یہ انوکھی چیز ہے، صلاۃ اللہ علیہ وسلم، اور دیکھو کہ اسی کے ساتھ ایک روشنی ہے جس میں پڑھنے والے چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں کہ آئندہ جو جنبش ہوئی وہ اس سے نہیں ہوئی کہ افلاس نے کسی کو مضطرب کیا ہے، ناداری سے کوئی تڑپا ہے، خلوت پسندی۔ بہرحال امیری جب آتی ہے تو اپنی شانوں کے ساتھ آتی ہے، ٹھاٹھ کے ساتھ آتی ہے، باٹھ کے ساتھ آتی ہے، لیکن جس کو قصر میں براجنے کا موقع دیا گیا، تلاش کرو وہ ویرانوں میں ملے گا۔ مکہ کے رئیس اپنی کوٹھیوں میں ہیں اور طائف کے امراء پھلوں اور پھولوں سے لدے باغوں اور ان کے بنگلوں میں ہیں، لیکن جو سب سے بڑا امارت کا مختار کل اور متصرف مجاز ہے وہ پہاڑوں کے اندھیرے غاروں میں ہے۔ پھر جو سرمایہ اس کو ملا کیا وہ مہاجنی کے بازاروں میں ہے؟ رشتوں کو جوڑا گیا، مہمانوں کو کھلایا گیا، بیکاروں کو کموایا گیا، بار والوں کا بوجھ ہلکا کیا گیا، نادانوں کو سکھایا گیا، بپت کی گھڑیوں میں لٹایا گیا۔ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی کی رپورٹ ہے جس میں ان کی دولت کام آئی۔ پھر جو ان میں چھوٹا تھا وہ بڑا ہو چکا تھا، مال میں بڑا ہو چکا تھا، جاہ میں بڑا ہو چکا تھا، اور اپنے ہم چشموں میں، ہم اثروں، ہم زادوں سب سے بڑا ہو چکا تھا۔ آخر اس سے زیادہ بڑائی کس کو حاصل تھی؟ کالے پتھر کے لیے سرخ خون کی جو ندی بہنے والی تھی، جس کے اکیلے ہاتھ نے اس طوفان کا رخ پلٹ دیا تھا، جس کے گھر کا مہمان ہمیشہ اکرام کے ساتھ واپس ہوا، جس کے دامن دولت کے نیچے یتیموں کو پناہ ملی، جو بے روزگاروں کو روزگار دلانے کا روزگار کرتا تھا، جو بے ہنروں کو ہنر سکھاتا تھا، جو باری بوجھ والوں کا بار اٹھاتا تھا، وہ آرے وقتوں میں آڑ بنتا تھا، جو کچھ قدرت نے اس تک پہنچایا تھا وہ اس کو انہی راہوں میں بہاتا تھا، جس نے نیکی کی اتنی پیچ در پیچ شاخوں میں اپنا سارا سرمایہ، ساری توانائی لگا دی تھی۔ اندازہ کیا جا سکتا ہے
کہ اس کے بعد شہرت و عظمت جاہ و جلال کی جو بلندیاں اسے میسر آئیں ایسی برتری ان میں کسی کو نصیب ہوئی تھی؟ مال و ثروت کی دیویوں یا مندروں میں صدق و امانت جیسی صفات کی ماتا کے پرستش نہ ہوتی ہو، لیکن کیا جاہ کے اکھاڑوں میں کردار کی ان قوتوں سے بازی نہیں جیتی جاتی؟ اور بلا شبہ وہ صرف اپنے شہر میں نہیں بلکہ اس شہر میں جہاں بھر کے لوگ آتے تھے، اور کون بتا سکتا ہے کہ کہاں کہاں کے لوگ آتے تھے، زیارت کے لیے بھی آتے تھے اور تجارت کے لیے بھی آتے تھے، ان سب علاقوں میں، خطوں میں، بلکہ تاریخ بتاتی ہے کہ ملکوں میں بھی ان ہی راہوں سے ان کا نام اونچا ہو چکا تھا۔ جاہ کے لیے اس وقت جو کچھ سوچا جا سکتا تھا یقیناً وہ سب اس کو حاصل ہو چکا تھا، اور مالی بڑائی میں جس کنگرا پر اس کی برتری کا پھریرا اڑ رہا تھا اس کا تماشا تم کر چکے ہو۔ پس جو چیز اسے محلوں میں مل چکی تھی، کتنی بڑی بے ایمانی اور کیسی گندی اور سیاق اور باطنی بے بنیاد بد اندیشی ہوگی کہ اسی کا بہتان اس پر لگایا جائے، جب وہ ہفتوں عشروں غاروں میں دن ہی نہیں بلکہ ڈراؤنی اور بھیانک راتیں گزارتا تھا، سانپوں اور بچھوؤں، درندوں اور موذیوں سے بھرے ہوئے پہاڑوں اور ٹاپوں میں اس کو انہی چیزوں کے لیے جانے کی کیا ضرورت تھی جو مخملی تنفسوں، ریشمی قالینوں، عبقری گدوں، مرزکش چھپرکھٹوں پر بے فکر و تردد اگر وہ چاہتا تو بآسانی یوں بھی مل سکتی تھی، اور وہ تو ملی ہوئی تھی، لیکن اس نے بجائے ایرانی، زرابی، رومی، نمارک کے زمین اور کھلی زمین کے پتھریلے فرش کو اپنا بچھونا اور خارا پتھروں کو اپنا تکیہ بنایا۔ بی بی کی عصمت کا پتہ بے چارگی میں نہیں چلتا، چارہ ہو اور عصمت ہو، عصمت اسی کا نام ہے خاک کے فرش کے سوا جس کے پاس کوئی فرش نہیں۔ وہ اگر خاک پر سویا تو کیا خاک سویا؟ جو تخت پر سو سکتا ہے وہ مٹی پر سویا۔ اسی کا سونا ایسا خالص سونا ہے جس میں کھوٹ نہیں ہے، اور یہ تو اس امتحان گاہ کی جس میں اب وہ اتارا جاتا ہے پہلی منزل ہے۔ جانچنے والے جانچ لیں، پرکھنے والے پرکھ لیں، اور جس طرح سے جن جن امکانی شکلوں سے چاہیں جو کچھ اس کے اندر ہے اس کو باہر لانے کی کوشش کریں۔ اپنے معیاروں کو لے کر آؤ، اپنی اپنی کسوٹیوں کو لے کر آؤ، کس کر دیکھو کہ جس کو قدرت کے ہاتھوں سے خالص اور علائشوں سے قطعاً پاک بالکل صاف پیدا کیا ہے، صداقت و راستی، امانت و اخلاص کے سوا اس میں کوئی اور چیز بھی ہے؟ خوب کف گیری مار مار کر دیکھو، کیا اس دیگ کا کوئی چاول کچا ہے؟ روشنی کی جو کرنیں اس کے اندر سے پھوٹ پھوٹ کر دنیا کو جگمگا رہی ہیں، گھورو، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر گھورو، خرد بینوں کو آنکھوں پر چڑھا چڑھا کر گھورو، تاریکی کا اس میں کوئی ریشہ ہے؟ نبی مان لینے کے بعد کسی کی ہمت تھی کہ اس قدوسی سرشت کے امتحان کا اندیش بھی کرتا؟ یہی مصلحت تھی کہ 1 مہینہ نہیں، 2 مہینے نہیں، سال 2 سال بھی نہیں، بلکہ تم میں کون نہیں جانتا ہے کہ مکی زندگی کے پورے 13 سال اس حال میں اس کو گزارنے پڑے کہ گویا اس کو کوئی نہیں جانے گا، گویا اس کو کوئی نہیں مانے گا، حالانکہ پھر اسی کو نہیں بلکہ اس کے ان کفش برداروں نے تقریباً اسی 12 سال کی مدت تک میں صرف جزیرۃ العرب ہی نہیں بلکہ مشرق و مغرب، ایشیا و افریقہ کے لاکھوں میل کے رقبوں کو ایسے کروڑ ہا کروڑ انسانوں سے بھر دیا کہ گویا ان میں کوئی انکار کرنے والا تھا ہی نہیں۔ فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے 15 سالہ عہد حکومت تک پہنچتے پہنچتے ایسا ہو گیا جیسا کہ حقوق نبی نے صدیوں پہلے کہا تھا، آسمان اس کی شوکت سے چھپ گیا اور زمین احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمد سے بھر گئی۔ وہ کھڑا ہوا، اس نے زمین کو لرزا دیا، اس نے نگاہ کی اور قوموں کو پراگندہ کر دیا۔ قدیم پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گئے، پرانی پہاڑیاں اس کے آگے ریزہ ریزہ ہو گئیں، زمین مدیان کے پردے کانپ جاتے تھے۔ ابتدائے وحی۔ اب دیکھو، خلوت کی اسی زندگی میں وہ ایک بڑے دعویٰ کو لے کر آتا ہے، ٹھیک اسی طرح آتا ہے جیسا کہ سلیمان نبی نے کہا تھا، وہ میرے محبوب کی آواز دیکھ، وہ پہاڑوں پر سے کودتے، ٹیلوں پر سے پھاندتے آتا ہے۔ غزل الغزلیات باب 1۔
اور پہاڑ سے اتر کر دنیا کے آگے اس نے حیرت سے بھرے ہوئے اس تجربہ کا اعلان کیا کہ جیسے یسیع نبی نے کہا تھا، ان ان پڑھ کو کتاب دی گئی کہ اسے پڑھ، اور وہ کہتا ہے میں ان پڑھ ہوں، پڑھ نہیں سکتا۔ یسعیاء باب 20۔ سمجھنے والوں نے سمجھا یا نہیں سمجھا، مجھے اس سے کیا بحث، لیکن بخاری میں ہے، حرا کی کھو میں اس کے سامنے سب سے پہلے فجاء الحق کا نظارہ اسی طرح بے نقاب ہوا جس طرح پہاڑی کے ہرے بھرے جھاڑ کی شاداب آگے ہے۔ انی انا اللہ لا الہ الا انا، ہاں میں اللہ ہی ہوں، کوئی معبود نہیں ہے لیکن میں ہی، کی سرمدی گونج اس طرح گونجی کہ سننے والا نہیں بتا سکتا کہ کدھر سے گونجی، لیکن گونجی اور اسی آگ سے گونجی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یوں ہی محسوس ہوا، اور یہ تو قرآن میں ہے۔ غیر قرآنی یادداشتوں میں آیا ہے کہ پیپل کے سایہ میں جو مایوس بیٹھا تھا، گیا کا وہی شامکیا منی یہ کہتا ہوا اچھلا، پا گیا اب تجھے نہیں کھوؤں گا، جی گیا اب کبھی نہیں مروں گا، او کما قال۔ خدا ہی جانتا ہے کہ بدھ کیا تھا، کون تھا، اور اس نے کہا کیا تھا، لوگوں نے کیا سنا، لیکن بھولے بسرے افسانوں میں ذکر چلا آتا ہے کہ کچھ اسی قسم کے الفاظ بولا۔ بہرحال حق کے اس فجائی اور اچانک نمود کے بعد بخاری ہی میں ہے کہ فجاء الملک، تب فرشتہ آیا۔ ملک ہی کا حق تھا اور حق ہی ملک تھا، جو یہ کہتے ہیں اب ان سے میں کیا کہوں کہ جس نے چکھا اسی نے جانا، ہم نے نہ چکھا اور نہ جان سکتے ہیں۔ ہمارے سامنے تو دعویٰ پیش ہوا، بڑا عجیب و غریب دعویٰ، دل دہلا دینے والا دعویٰ، جو دیکھ نہیں سکتے انہیں کیسے دکھایا جا سکتا تھا۔ نابیناؤں کے لیے اس کے سوا اور کیا چارہ ہے کہ بیناؤں کی سنیں۔ بخت کا چھوٹا وہ ہے جو خود بھی نہیں دیکھ سکتا، اور دیکھنے والوں نے جو دیکھا ہے وہ یہ بد نصیب اس کے سننے سے بھی پیٹھ پھیرتا ہے، گردن موڑتا ہے، لیکن جاننے سے پہلے کون مان سکتا ہے؟ جانو تب مانو، پہچانو تب جھکو۔ یقین کی فطری راہ یہی ہے، تم آفتاب ہی کو نہ دیکھو، یہ تمہارے بس میں ہے، لیکن جو سورج کے سامنے کھڑا تھا اس نے اپنی ایک پلک کو دوسری پلک سے اگر جدا کر لیا تو اب اس کے قابو میں ہے کہ وہ آفتاب اور اس چمک کو جھٹلائے۔ آگ کے چھونے پر کوئی مجبوری نہیں، لیکن چھونے کے بعد گرمی کے ماننے سے کون گریز کر سکتا ہے؟ بجن سے ہی کچھ اسی طرح دیکھو کہ حرا کے دامن سے صدق و امانت کا آفتاب چڑھ کر انسانیت کے اس خاصہ کے سامنے آ کر ٹھہر گیا جس سے سچ جانا جاتا ہے۔ ممکن ہے کہ جس طرح لاکھوں میں کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جو بینائی کی فطری قوت سے محروم ہو یا سنوائی کا حادثہ اس سے مسلوب ہو، لیکن سب اندھے ہوں، سب بہرے ہوں۔ جس طرح یہ ناممکن ہے اسی طرح یہ بھی محال ہے کہ آدمی ہو اور اس میں سچ اور سچائی کے یافت کا حادثہ نہ ہو۔ یہ ڈاکٹر ہے اور وہ ڈاکٹر نہیں ہے، اسی فیصلہ پر جانیں سپرد کی جاتی ہیں، آنکھوں میں نشتر چبھوائے جاتے ہیں۔ اس ٹرین کو سب نہیں ہنکاتے جو بیابانوں میں چلتی ہے، چڑھائیوں پر چڑھتی ہے، زخار اور خونی دریاؤں کے پلوں سے گزرتی ہے۔ فیصلہ کی وہی قوت جو ڈرائیور کو غیر ڈرائیور سے، شوفر کو غیر شوفر سے جدا کر کے ہم میں یہ اطمینان پیدا کرتی ہے کہ اپنا سب کچھ سونپ کر ہم اپنے کو، اپنے بال بچوں کو اور اپنے مال و اسباب کو ریل کے ڈبوں میں ڈال دیتے ہیں۔ سچ کو جھوٹ سے اگر جدا کرنے کا حادثہ ہم میں نہ ہوتا تو ڈاکٹر اور ڈرائیور کیا زندگی کے کسی شعبہ کی گاڑی ایک سیکنڈ کے لیے بھی چل سکتی ہے؟ اور وجہ ہے کہ سلبی یا ایجابی کون سی شکل باقی رہی جس معیار پر سچائی کی یہ لاہوتی حقیقت نہ پرکھی گئی۔ زر لے کر دوڑے، زمین لے کر دوڑے، زن لے کر دوڑے، الغرض جو کچھ سوچا جا سکتا ہے ہر ایک سے رگڑ رگڑ کر گھس گھس کر انہوں نے جانچا، لیکن صدق و امانت کے احساس کی وہی گرفت جو دعویٰ سے پہلے ان کے دلوں پر مسلط تھی کسی تدبیر سے ڈھیلی نہیں پڑتی۔ اس میں کیا ہے، اس کے اندر کیا ہے، مال ہے، جا ہے یا کچھ اور ہے، ہر سوال کی سلائیاں، لمبی لمبی سلائیاں ڈال ڈال کر ہر ایک نے دیکھا، بار بار دیکھا، لیکن سچ کے سوا اس میں کچھ نہیں ہے۔
اخلاص کے سوا اس میں کچھ نہیں ہے۔ ہر آزمائش، ہر جانچ کا آخری نتیجہ یہی برآمد ہوا۔ جانچ کی یہ ایجابی شکلیں تھیں، اس راہ سے انہیں کچھ نہیں ملا۔ اب وہ منفی و سلبی تدبیروں کے متعلق باہم ایک دوسرے سے مشورہ کرنے لگے۔ دارالندوہ کی مجلسی سرگرمیاں جتنی اس وقت تیز ہوئیں، اس کی تاریخ میں ایسی گرم بازاری اسے کبھی نصیب نہیں ہوئی تھی۔ مسلو اس کے باطن کو مسلو، متھو اس کے اندر جو کچھ ہے سب کو متھو، ملو، دلو، اور جس جتن سے جو کچھ ممکن ہے سب کچھ کر گزرو۔ قدرت نے اس کا بھی ان کو وسیع موقع بغیر کسی مزاحمت کے بڑی فیاضی کے ساتھ، اتنی فیاضی کے ساتھ جس کی نظیر حق و راستی کے تجربہ کی تاریخ میں قطعاً مفقود ہے، عطا فرمایا۔ جو کیا کچھ نہیں کر سکتا تھا، اور جب اجازت ہو گئی تو کیا کر کے اس نے نہیں دکھا دیا، وہی اس وقت سکون تام، صبر مطلق اور ایک کامل مجسمہ بن کر اپنے کو، اپنے ظاہر وطن کو اور ان میں ہر ایک کے آگے ڈالے ہوئے تھا۔ جانچ کی اس راہ میں پھر کیا پیش ہوا بجز اس کے جس میں اسی درجہ صدق ہو جو اس میں تھا، اسی درجہ کی امانت ہو جو اس میں تھی، اور یہ مقام نسل آدم میں کسی کو میسر آ سکتا ہے، ان کو کون جھیل سکتا ہے۔ تعذیب صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اس کے لاوارث بے کس ساتھیوں پر پہلے انہوں نے ہاتھ چھوڑا، اور اس طرح چھوڑا کہ چیرہ دستیوں کا کوئی دقیقہ نہ تھا۔ جسے انہوں نے رکھ چھوڑا، دہتے ہوئے کوئلوں پر زندہ کھال والی پیٹھیں، ننگی پیٹھیں لٹائی گئیں، جلتی ہوئی ریت پر جانداروں کو سلایا گیا۔ کتے جب مر جاتے ہیں تب ان کی ٹانگوں میں رسی باندھ کر مہتر گھسیٹتے ہیں، لیکن قریش کے مہتروں میں ایسے مہتر بھی تھے جنہوں نے جیتے جاگتے آدمیوں کے گلے میں رسیاں باندھی، اور مکہ کی گلیوں میں انہی رسیوں کے ساتھ وہ گھسیٹتے گئے۔ گرم پتھروں پر کھلے بدن کے ساتھ کوڑے مار مار کر، سچ کو چھوڑ کر جھوٹ بولنے کے لیے تڑپائے گئے، تلملائے گئے، چٹائیوں میں باندھ کر ناک کی راہ سے تیز و تند ایندھنوں کا دھواں پہنچایا گیا۔ جن پر یہ گزر رہی تھی ان کا جو کچھ امتحان تھا ظاہر ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ جس رؤوف و رحیم فطرت طیبہ میں جنبش پیدا کرنے کے لیے یہ طوفان اٹھایا گیا تھا، اس کے صبر مطلق اور سکون تام کے لیے یہ بڑا سخت اور کڑا امتحان تھا۔ اس کے سوا جو وہ اپنے اندر بتاتا تھا، اور کسی چیز کا ادنا شائبہ بھی ہوتا تھا تو اس کے لیے، اس کے رقیق قلب گداز دل کے لیے یہ منظر ناقابل برداشت تھا۔ لیکن سب کچھ ہلا دیا گیا، اور پوری طاقت کے ساتھ ہلا دیا گیا، مگر جو سچائی کی چٹان پر بٹھایا گیا بجز آنکھوں میں آنسو بھر لانے کے اس میں کوئی جنبش نہ ہوئی۔ بوڑھی غریب بے کس عورت کے سر پر انگارے رکھے گئے، اس کے سامنے اس کے شوہر کے سینہ میں برچھا بھونکا گیا۔ حضرت عمار کی والدہ اور والد کی اس جگر شگاف حالت کو دیکھ کر زبان میں اضطرارن حرکت پیدا ہوئی، لیکن اس حرکت میں جو آواز آئی وہ صرف یہ تھی: عمار کے گھر والوں، اللہ تم پر رحم فرمائے۔ تنگی کے بعد کچھ دور نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ فراخی پیدا کر دے۔ ہجرت حبشہ۔ چڑیوں کے بھی گھونسلے ہوتے ہیں جن میں وہ پناہ لیتی ہیں، اور سانپوں کی بھی بامبنیاں ہوتی ہیں جن میں وہ چھپ کر رگیدنے والوں سے اپنی جان بچاتے ہیں۔ لیکن دعویٰ کے زور کو توڑنے کے لیے ستم کے جو پہاڑ جن غریبوں پر توڑے جا رہے ہیں ان کے پاس تو وہ بھی نہ تھا۔ ان میں بڑی تعداد ان غلاموں کی تھی جن کا نہ اپنا گھر ہوتا ہے اور نہ دریا، ایسے تھے جو دوسروں کے سہارے زندگی بسر کر رہے تھے۔ جس پر سہارا ہو، جب وہی سہاروں کو ختم کرنے کے درپے ہو جائے تو اب اس کے لیے کہاں پناہ ہے۔ اتنا سرمایہ بھی نہیں تھا کہ عرب کے اس ٹاپو کو چھوڑ کر خدا کی لمبی چوڑی زمین میں اور کسی جگہ اپنے سجدوں کے لیے جگہ پیدا کریں۔ اف کہ ان کی پیشانیوں کو خدا ہی کی زمین پر زمین کا اتنا ٹکڑا بھی میسر نہ تھا جس پر وہ اپنی پیشانی اپنے خدا کے آگے رکھ سکیں۔ اس کو اپنی جگہ سے ہلانے کے لیے، اس جگہ سے ہلانے کے لیے جس پر قدرت نے بٹھانے والے کو بٹھلایا تھا، دوسروں پر یہ دباؤ ڈالا جا رہا تھا۔ بالآخر اسی کو اپنے سینہ پر پتھر رکھنا پڑا
اور اپنی چہیتی صاحبزادی اور محبوب داماد کو آمادہ کیا تاکہ دوسروں کو گھر مل سکے۔ اپنے گھر نعمتوں سے بھرے ہوئے گھر کو چھوڑ دو۔ جلاوطنی کے مصائب سے قطعا ناواقف نوجوان دولہا اور نویلی دلہن نے سر جھکا دیا اور بن گھروں کو گھر دلانے کے لیے یہ گھر والا سمندر پھاند کر حبشہ پہنچ گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کی بیوی تھیں، ان کو اور مکہ کے غرباء، فقراء اور اسی قسم کے ان لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر حبشہ پہنچے جن کے ماں باپ اعزا و قربا ایمانداروں کو بے ایمانی پر مجبور کر رہے تھے۔ اور یہ پہلی دفعہ نہیں بلکہ ہمیشہ دیکھا گیا ہے کہ ایمان پر کبھی جبر نہیں کیا گیا، لیکن بے ایمانی پر مجبور کرنے کے واقعات سے تو تاریخ بڑی پڑی ہے۔ اس پر بھی بے ایمانوں نے پھیلایا کہ ایمان ہی جبر سے پھیلا۔ پھر حال اسی جماعت میں ابو طالب کے نوجوان صاحبزادے جعفر طیار تھے۔ بڑی کشمکش ہوئی یہ دکھانے کے لیے کہ جانچ کا کام جن کے سپرد تھا انہوں نے جانچنے میں کوئی کمی نہیں کی، پرکھنے کے اس معاملہ کو اس نے آخر تک پہنچایا تھا۔ یہ دکھایا گیا کہ امتحان لینے والوں کی اس جماعت نے سلطنتوں کے بھی پرواہ نہ کی، ہاتھیوں والے بادشاہ کے شاہی دربار تک کے پردہ ہائے جلال کو چاک کرنے کی اگر اس راہ میں ضرورت پیش آئی تو وہ یہ بھی کر گزرے۔ جن کے ان حماق و دلچسپی کا حال یہ ہو، اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے آزمائش کے سلسلہ میں کوئی دقیقہ اٹھا رکھا ہوگا۔ بادشاہتیں ختم ہو گئیں، سلطنتیں مٹ گئیں، لیکن تاریخ کے اس طویل عرصہ میں دنیا کی جو سلطنت اب تک اپنے پاؤں پر قائم ہے اور جس کو چت کرنے کے لیے سائنس اور کیمیا کے ہتھیاروں سے اس وقت تک کوشش جاری ہے، لیکن دنگل میں ابھی تک ہم ٹھونک رہی ہے، اسی حبشہ کے تخت کا نجاشی اپنے وزیروں، امیروں، پادریوں کے جھرمٹ میں بیٹھا ہوا ہے اور جو اللہ کے غلاموں کو اپنا غلام بنانے کے لیے آئے ہیں اچھل رہے ہیں کہ ان کی پیاسی تلواروں کے لیے اب خون دیا جائے گا اور ان کے انگاروں کے لیے اب کباب عطا ہوں گے۔ نجاشی کے دربار میں جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخی تقریر۔ لیکن جو ہی کہ وہ نوجوان ان کے سامنے اندیکھی قوت کے ساتھ اٹھ کر کڑکتا ہے، سن اے بادشاہ، ہم لوگ جاہلیت میں غوطے کھا رہے تھے، ہم پتھر کی کھودی ہوئی مورتوں کے آگے جھکتے تھے، ہم مردار کھاتے تھے، ہم بے حیائیوں سے لت پت تھے، ہم رشتوں ناتوں کو کاٹتے تھے، ہم اپنے پڑوسیوں کے لیے صرف دکھ اور رنج تھے، زور والے ہمارے بے زوروں کو نگلتے چلے جا رہے تھے کہ اچانک ہم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو اٹھایا جس کے نسب کو بھی ہم جانتے ہیں، جس کی سچائی کا، صدق کا، امانت کا، پارسائی کا ہم سب کو تجربہ ہے۔ اسی نے ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف پکارا اور حکم کیا کہ ان ساری گندگیوں، ان سارے جھوٹے پتھر کے کھودے ہوئے دیوتاؤں سے ٹوٹ کر جدا ہو جائیں جن کے ساتھ ہم پہلے لپٹے ہوئے تھے۔ اے بادشاہ، اس نے ہم پر اصرار کیا ہے کہ جس کی امانت ہو اس کو واپس کر دیں، رشتوں اور برادریوں کو جوڑیں، پڑوسیوں سے حسن سلوک برتیں۔ اللہ نے جن باتوں سے ٹوکا ہے، جس کے خون سے روکا ہے، ان سے رک جائیں، بے شرمی کے کاموں، بے حیائی کے دھندوں کو چھوڑ دیں۔ اس نے ہمیں منع کیا ہے کہ بناوٹی باتیں نہ بنائیں، یتیموں کا مال نہ کھائیں، پاک باز عورتوں پر تہمت نہ جوڑیں۔ دوہرا کے زور دیتے ہوئے اس نے ہم کو حکم کیا ہے کہ اللہ ہی کو پوجتے رہیں، کسی کو اس کا ساجی اور شریک نہ بنائیں، اور اس نے ہم پر یہ بھی لازم کیا ہے کہ ہم نماز پڑھیں، زکوٰۃ ادا کریں اور روزے رکھیں۔ بس ہم اس پر سچا یقین کرتے ہیں، اس کی تصدیق کرتے ہیں، اس کی باتوں کو مانتے ہیں، جو کچھ اللہ کے یہاں سے لایا ہے اس پر ہم چلتے ہیں، پھر پلٹ کر اسی لیے ہم صرف اللہ ہی کو پوجتے ہیں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک و سہیم نہیں سمجھتے۔ اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہم نے بھی اس کو حرام کیا، جن چیزوں کو اس نے حلال کیا ہم نے بھی ان کو حلال کیا۔ سناٹا چھا گیا، اپنی زمین کا سب سے مطلق العنان بادشاہ چیخ اٹھا، روتا جاتا تھا اور کہتا جاتا تھا، ایسوں کو کون دے سکتا ہے، ان کو کیسے حوالہ کیا جا سکتا ہے؟ جو لوہا گرم ہوا تھا سب اس کی گرمی کا یہ حال تو ہے
جو لوہا گرم ہوا تھا جب اس کی گرمی کا یہ حال ہے تو جس نے اس کو گرم کیا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی حرارت کو کون برداشت کر سکتا تھا مگر وہی جنہوں نے چھوا نہیں تھا یا جو چھونے سے ہچکچا رہے تھے، ورنہ جنہوں نے چھو لیا تھا دیکھ رہے ہو کہ یہ آگ کسی طاقت سے بجھ رہی ہے۔ غریبوں سے امیروں سے شاہی قوت کے فوارے سے بجھانے کی کوشش کی گئی، لیکن بجائے بجھنے کے وہ اور بھڑکی، بجائے دبنے کے اور بھڑکی۔ اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ جاننے نہ جاننے، چھونے نہ چھونے، دیکھنے نہ دیکھنے کا سب کو اختیار ہے، لیکن جس نے جان لیا، جس نے چھو لیا، جس نے دیکھ لیا، نہ ماننا اس کے بس سے باہر ہو جاتا ہے۔ حقیقت کی گرفت سے اس کے بعد اپنے کو صرف وہی آزادی دکھا سکتا ہے جو گرفتار ہوتا ہے لیکن کسی باطنی شرارت کی وجہ سے دعویٰ کرتا ہے کہ میں آزاد ہوں۔ یہ ہٹ دھرموں کا گروہ ہے، یہ ڈٹائی والے معاندین کی جماعت ہے جو جھٹلاتی ہے اور کسی باطنی خبث کی وجہ سے جان بوجھ کر جھٹلاتی ہے، مگر یہ لوگ نہیں تھے جو جاننے ہی سے جان چرا رہے تھے یا دیکھنے سے آنکھیں میچ رہے تھے، بلکہ انہوں نے جاننے کے اختیار کو استعمال کیا، پھر ماننے سے کیسے باز رہ سکتے تھے؟ جس نے سورج اور اس کی شعاؤں کو دیکھ لیا، کیا وہ اپنی آنکھ سے ان کے احساس کو پونچھ کر محو کر سکتا ہے؟